بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ گھر کے اندر شوہر اور بیوی میں گھر کے اندر ذمہ دار کون ہے؟ شریعت نے کس کو ذمہ دار بنایا ہے؟ شریعت نے فیصلہ کرنے والا کس کو بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ نے اس آیت کے اندر اسی بات کو بتلایا کہ گھر کے اندر ذمہ دار کون ہونا چاہیے، فیصلہ کس کا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد حضرات عورتوں پر ذمہ دار ہیں، یعنی گھر کے اندر فیصلہ جو ہوگا وہ مرد کا فیصلہ ہوگا۔ مشورہ لینا، رائے لینا تمام سے جائز ہے، اپنے نوجوان بچوں سے بھی جائز ہے اور اپنی بیوی سے بھی جائز ہے۔ مشورہ کرنا گھر کے اندر وہ سنت طریقہ ہے، مشورہ کرنا چاہیے، لیکن فیصلہ آخری کس کا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد حضرات عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہیں۔ کس وجہ سے اللہ نے ذمہ دار بنایا؟ اللہ نے کہا ہے بعضهم علی بعض، اس وجہ سے اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے کہ بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، یعنی مردوں کو عورتوں پر بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ کن چیزوں پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو جسمی اعتبار، جسم کے اعتبار سے بھی فضیلت دی ہے۔ مرد کا تو بدن اور جسم ہوتا ہے وہ عورت کے مقابلے میں طاقتور ہوتا ہے اور عورت کمزور ہوتی ہے۔ دوسرے تجربے کے اعتبار سے مرد مضبوط ہوتا ہے اور عورت کمزور ہوتی ہے، اس کو دنیا داری کا تجربہ کم ہوتا ہے، مرد کو دنیا داری کا اور فیصلہ لینے کا تجربہ اچھا ہوتا ہے۔ تیسرے مرد کو فیصلہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، عورت کو اس کے مقابلے میں کم ہمت اور کم حوصلہ ہوتا ہے فیصلہ لینے کے اعتبار سے۔ لہذا ان وجوہات کی بنا پر اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دینے کی بنا پر اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دی، اور اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء۔ دوسرے اللہ نے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے کہ مرد حضرات ان عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ مرد حضرات عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، اور کمانے کے بعد عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، یعنی ان کے کپڑے کا، کھانے کا، پینے کا، دیگر ضروریات کا مرد حضرات خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ذمہ دار بنایا۔ اور ظاہری بات یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے۔ جو کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس احسان کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے۔ مرد عورت کے اوپر جو احسان کرتا ہے وہ عورت کے کم احسانات ہوتے ہیں، مرد کے زیادہ ہوتے ہیں۔ باہر کی تکلیفیں، مشقتیں، تمام تو دنیا کی الجھنیں جھیل کر مرد عورت کے لیے عیشائش کا اور آرام کا اور اس کے سکون کا انتظام کرتا ہے، اور عورت گھر کے اندر ان چیزوں کا انتظام کرتی ہے۔ لہذا ان چیزوں کی بنا پر مرد کو عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی۔